نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 اللہ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ کسی قوم کو تمہاری وجہ سے نقصان ہو جائے اور بعد میں تم اس پر نازل اور پریشان ہوتے ہوئے رہو. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کی تصدیق کر کے پھر اس سے اگلا اسٹیپ لینا چاہیے. کوئی دنیا کا معاملہ ہے، کوئی دین کا معاملہ ہے، کوئی بھی بات ہے، تحقیق کے بغیر آگے نہیں چلنا چاہیے. تحقیق کے بغیر کسی کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا دینا چاہیے. خصوصی طور پہ دینی مسئلہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر کہ من کذب علی متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ لگاتا ہے، جھوٹی حدیث کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے حالانکہ حدیث نہیں ہوتی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا. بڑی سخت بات ہے، جبکہ ہمارے ہاں آج کے اس دور میں جہاں میڈیا بڑا آسان ہے، سستا ہے، آپ کی بات ادھر جا رہی ہے، ادھر کی بات ادھر جا رہی ہے، کاپی پیسٹ ہو رہی ہے، فارورڈ ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی احادیث اور باقی ساری چیزیں تبلیغ کی یہ بھرمار ہے. آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو سینکڑوں میسیجز آپ کے گروپوں میں لگے ہوتے ہیں. تو یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز صحیح حدیث ہے اسے آگے پہنچائیں، کون سی چیز صحیح حدیث نہیں ہے اسے آگے نہ پہنچائیں. اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا بھیجا ہے، بس ادھر سے آیا ادھر آگے بھیج دیا، ادھر سے پکڑا ادھر آگے بھیج دیا، ادھر سے آ رہا ہے کاپی پیسٹ سارا ہو رہا ہے، آگے سے آگے بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ضعیف احادیث آگے لوگوں کو بھیجے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ موضوع من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں کو آگے بھیجے جا رہے ہوں. آپ کی نیت میں تو یہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی بات ہی نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہ ہو. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے وہی آگے پہنچا دیتا ہے، جو سنتا ہے آگے بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو حضرات یہ جو حدیث ہم نے صحیح مسلم کی سنی ہے، آج کے دور میں تو بڑا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے اسے کوئی پوسٹ بن کے آئی فارورڈ کر دی، پوسٹ بن کے آئی آگے 20 گروپوں میں بھیج دی، پتہ ہی نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. حضرات جب آپ اپنے استعمال کے لیے کوئی بھی چیز لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، دکان کا برانڈ دیکھتے ہیں، کئی کچھ دیکھتے ہیں. اتنی تحقیق کرنے کے بعد کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، اور جب دین کی حدیث آتی ہے اس کے بارے میں کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہے. آپ کے پاس علماء ہیں، اہل علم موجود ہیں، کسی سے پوچھ لیا کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ درست ہے کہ نہیں، اس کو آگے پہنچائیں، ہر ایک کو پہنچانا چاہیے جتنا اللہ توفیق دے. آگے سے آگے آج کے دور میں دین کی تبلیغ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ دین کی تبلیغ صرف مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہر بندے کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو، تم نے ہی امر بالمعروف کرنا ہے، تم نے ہی نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن جان کر پہچان کر کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں اسے پھر آگے جانا چاہیے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1521. بعض علماء نے اسے صحیح کہا، بعض نے اسے حسن کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو بھی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع دیتا کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنی ہے تو میں ایسے ہی اس پر عمل کر لیتا.
وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بندہ بیان کرتا کہ یہ حدیث ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، تو میں آپ سے کہتا کہ قسم اٹھا کے بتا یہ تو نے مسئلہ نبی علیہ السلام سے سنا ہے؟ اگر وہ قسم اٹھا کے کہہ دیتا کہ ہاں میں نے واقعتاً یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے سنا ہے، تو میں اس کی تصدیق کرتا، میں کہہ دیتا کہ ہاں بھی واقعتاً یہ بات درست ہے۔ اگر کوئی قسم اٹھا کے نہ کہتا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات کو نہیں لیتا تھا۔ حضرات وہ تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام کی زیر صحبت رہنے والے، نبی علیہ السلام کی زیر تربیت رہنے والے اتنے بعض ہستیاں، ان سے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو اپنی طرف سے بات بنا کے آگے بھیج دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایسے کہے کہ کسی صحابی نے یہ بات اپنے پاس سے بنا دی، اس بندے کا ایمان نہیں رہے گا۔ ہمارا تو یہ ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ، تو اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تحقیق کرتے ہیں تاکہ دین کے بارے میں ہر کسی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے کہ جس نے جو چیز چاہا اس نے کہہ دیا کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی حدیث آئی ہے، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بندہ بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا، قال وحدثني ابو بکر وصدق ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بڑی پیاری بات ہے، حدیثیں ساری پیاری ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بات بتائی، میں نے ان سے قسم نہیں لی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک محبت ہے اور ایک چاہت ہے اور ایک ان کا وہ مقام ہے کہ باقی صحابہ کرام سے قسم لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بات کہتے ہیں کہ نہ قسم لی اور ساتھ ہی فرما دیا وصدق ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو بات کی انہوں نے سچی ہی بات کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وصدق ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بالکل سچ بات کی ہے۔ تو اس کے بعد ایک لمبی حدیث انہوں نے بیان کی۔ ہمارا اس حدیث سے اشارہ یہ تھا، سمجھنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابہ کرام سے قسم لے کے بعد تسلیم کرتے، اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو صاحب ہی کہہ دیا کہ ابو بکر نے سچ بولا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور انہوں نے مجھے آگے یہ بات بتائی، ایک لمبی حدیث انہوں نے بیان کر دی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2662 صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حدث عنی حدیثا وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبین، جو بندہ میری حدیث آگے بھیجتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا یہ بھی ہے۔ ایک جھوٹا وہ ہے جس نے اپنی طرف سے حدیث کر دی، ایک جھوٹا وہ ہے جس نے حدیث اس کو آگے بھیج دی۔ یہ جو بندہ اس کو پتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو آگے بتاتا رہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ بعض دفعہ اپنے موقف کو کسی دوسرے کے اوپر غالب کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ جی دیکھو یہ بھی حدیث ہے، حالانکہ دوسری طرف صحیح حدیث ہو، اس کی ضعیف حدیث ہو، تو ضعیف کے اوپر پورا زور لگا دیتا ہے کہ کہیں میرا موقف پیچھے نہ رہ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے پھر آگے پہنچا رہا ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور یہ اس وقت پوچھا گیا جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کرتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر چکا, اس کے بعد پوچھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ اسی طرح حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ جتنی حدیثیں اس طرح آج لوگ عام کر رہے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح حدیثیں بیان کرتا تو اس کو دھرے مار دینے تھے انہوں نے. کیوں؟ وہ تحقیق کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ دین کو کوئی مذاق بنا لے, یہ نہ ہو کہ جس کے منہ میں جو آئے وہ کہتا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے فرقنے میں, حدیث کو آگے بیان کرنے میں, آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے کہ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں, میرے اللہ کے نبی کے دین کے بارے میں کوئی ایسی باتیں اندر داخل نہ ہو جائیں کہ جو آپ نے فرمائی نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2153, صحیح بخاری میں بھی ہے, حدیث کی دوسری کتب میں بھی ہے. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور بڑے پریشان ہوں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام, ساتھیوں, پیارے دوستوں, آپ میں سے کسی نے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ آپ کہیں کسی کے گھر جاؤ, اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, ایک دفعہ کھٹکھٹایا, دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ, 3 دفعہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس آ جایا کرو, کیا تم میں سے یہ کسی نے مسئلہ سنا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صحابہ بھی تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ابو موسیٰ بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قصہ یہ ہوا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, میں نے دستک دی, میں نے اجازت مانگی, 1 دفعہ مانگی, 2 دفعہ مانگی, سنت کے مطابق 3 دفعہ مانگی اور واپس چلا گیا. جب میں واپس چلا گیا تو دوبارہ جب میری کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ, ہم نے آپ کی بات سنی لینی تھی, تھوڑی مصروفیت تھی, کوئی کام کر رہا تھا میں, تو بعد میں نے آپ کو اجازت دے دینی تھی تو تم واپس تو چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا, اللہ کی قسم یا تو تیری کمر پہ میں سزا دوں گا, تیرے پیٹ پہ ماروں گا, تجھے سزا دوں گا, یا اس بات کا کوئی گواہ بتا یا اس بات کی تصدیق کرا کہ یہ آپ نے ہی سنا ہے یا صحابہ کرام میں سے کوئی اور بھی اس بات کو سننے والا ہے. تو یہ بات حضرت ابو موسیٰ صحابہ کرام کے درمیان جا کے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے تو یہ مسئلہ سنا ہوا تھا. تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ بالکل درست ہے, ہر بندے کو پتا ہے, اور ہم میں صحابہ کرام میں جو اس وقت سب سے چھوٹی عمر والا ہے یہ تو اس کو بھی پتا ہے, وہ بھی جا کر حضرت عمر کے پاس جا کے آپ کی گواہی پیش کر دے گا. تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ ابو سعید, آپ عمر میں سب سے چھوٹے ہیں, اس مسئلے کا آپ کو بھی پتا ہے, آپ جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتائیں کہ یہ مسئلہ واقعی درست ہے. انہوں نے جا کر بتلایا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں صحابہ کرام آپس میں حدیث کو بیان کرنے میں, حدیث کو قبول کرنے میں, مسئلہ لینے میں, مسئلہ بیان کرنے میں کتنے زیادہ تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سے ایسے ہی نہ مسئلے بناتا پھرے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 5184, اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا اما انی لم اتہمک, میں نے تجھے کوئی تہمت نہیں لگائی, میں نے تیرے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کی تھی, ولیکن خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خطرہ یہ تھا کہ لوگ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے میں اتنے جری اور بہادر نہ ہو جائیں کہ جس کا جو چیز ہے وہ کہتا جائے. جب میں آپ سے اس طرح تصدیق کرتا ہوں, آپ کو کہا کہ کوئی گواہ لے کے آؤ, جب میں نے یہ کہا تو یہ عام لوگوں کے لیے ایک درس تھا, عام لوگوں کے لیے ایک سبق تھا کہ حدیث ایسے نہیں کہ
कि अपनी तरफ से जो भी चाहे बनाते फिरो, जो भी चाहे बताते फिरो। ऐ अबू मूसा, मैंने आपसे ये मसला, ये मामला इसलिए किया ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि हदीस बयान करने में कितना मोहतात रहना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7 है, ये सही मुस्लिम के मुकदमे में ही इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, आखिरी ज़माने में दज्जाल और झूठे लोग आएंगे। यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसे इस तरह की हदीसें बयान करेंगे ना आपने सुनी होगी ना आपके आबाओ अजदाद ने सुनी होगी, किसी ने भी नहीं सुनी होगी। इस तरह की हदीसें निकाल के क़यामत के करीब लोग लाएंगे। फ़इय्याकुम वइय्याहुम, फरमाया कि तुम उनसे बच जाओ और उन्हें अपने आप से दूर कर दो, तुम उनसे पीछे रहो। ऐसे बातें जो पता नहीं कहां से बनाकर लाते हैं, उन्हें अपने करीब ना आने दो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम्हें गुमराह ना कर दें, तुम्हें फितने में ना डाल दें। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, ये इससे पता चलता है कि आखिर उस ज़मान में गुर्बे क़यामत इस तरह की हदीसें कि ना आपने सुनी ना आपके बाप दादा ने सुनी। आज मसला होता है ना इस तरह का कि हदीस आती है, उधर से कोई बयान करता है, ना आपने सुनी होती है ना हमने सुनी होती, पता नहीं ना आपका कोई हवाला होता है। वैसे होना तो ये चाहिए कि जो बंदा मसला बयान करता है वो बात को बयान करे, उसका हवाला दे, उसका सही और ज़ईफ़ होना बताए। सही है तो उसको आगे पहुंचाए, अगर किसी ने पूछा है तो ज़ईफ़ बता के कि ये मसला दुरुस्त नहीं है, वो ज़ईफ़ की हुक्म बताने के लिए ज़ईफ़ रवायत को बयान करे, उसको जो सही हदीस है वही बयान करनी चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सी पोस्टें बन के आती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे हदीस लगा देते हैं। इसी तरह के बयान चल रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, तो ये उसकी कोई तहकीक, कोई जो पहले ज़माने में जिस तरह सहाबा इकराम करते थे, ताबईन करते थे, और इतनी शिद्दत के साथ कि किसी को दीन के अंदर कोई बात कहने की कोई गुंजाइश न मिल जाए, तो आज के दौर में तो ये नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान भी कि क़ुर्बे क़यामत बड़ी लोग हदीसें बयान किया करेंगे, तो हमें ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, सही हदीस है, हदीस नंबर 3660, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु, अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा कर दे जिसने हमारी हदीस को सुना, उसे हिफ्ज़ किया और उसके बाद उस बात को आगे पहुंचा दिया। तो पता ये चला कि हदीस जब बंदा सुनता है तो उसको अच्छी तरह से समझे, उसको अच्छी तरह से याद करे, उसके बाद जाके आगे बताए। तो ये मसला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के लिए दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को रोशन रखे। जो बंदा मेरी हदीस को सुनता है, अच्छी तरह सुनने के बाद आगे फिर पहुंचा देता है, तो हदीस को अच्छी तरह सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उलमा से, अहले इल्म से पूछना चाहिए, उसके बाद आगे जाके बात पहुंचानी चाहिए। ताबीन के बारे में आता है, एक ताबी जिनका नाम अबुल आलिया अर्रियाही है, वो कहते हैं कि कुन्ना नस्मा और रिवायत बिल बसरा थी, हम बसरा में मौजूद थे, हमें वो आके बयान करता कि मदीना में फलां सहाबी उसने ये हदीस बयान की है, तो कहते हैं कि हम उधर बसरा में उसकी बात नहीं सुनते थे, उसकी तस्दीक नहीं करते थे, हत्ता रकीबना इलल मदीना, हम मदीना का सफर शुरू कर देते थे, मदीना में जाते उस सहाबी के मुंह से कि हमें आपने ये बात बयान की है, वहाँ बसरा में आपके बारे में हदीसें बयान की जा रही हैं, ये वाक़या हम इसके रावी हैं। देखें कितनी ज्यादा एहतियात है कि बसरा में हदीस बयान होती है, वहां से चल के, उस वक्त कोई इस तरह के मुवासलात तो नहीं थे, कुछ जहाजों के सफर तो नहीं थे 2 घंटे में 4 घंटे में पहुंच जाए, कितना वक्त लगता होगा बसरा से मदीना जाते हुए। तो वो ताबी कहते हैं कि अगर हमें बयान किया जाता तो हम वहां जाके उस सहाबी के मुंह से सुनते थे कि वाकया तो ये बात आपने की है। और हज़रत सईद इब्न अल-मुसय्यब, ये एक बहुत जलील कदर और बड़े ताबीन में से हैं, वो कहते हैं कि मैं कितने कितने दिन और कितनी कितनी रातें एक हदीस हासिल करने के लिए मैं सफर कर लिया करता था, चलता रहता, जाते जाते दिन गुजर जाते, रातें गुजर जाती, वहां जाकर फिर मुझे एक हदीस मिलती, मैं वो एक हदीस लेके वापस आ जाता। तो जरा हम तो काफी पेश वाले, हम तो मुबल्लिगीन हैं, हम तो ये सोशल मीडिया के मुबल्लिगीन हैं,
ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی کو پوچھ لیں. ہمارے پاس تو یہ ساری ایپ موجود ہیں کہ جس میں حدیث کا نمبر آپ ڈالو, آپ کے سامنے حدیث نکل آتی ہے. گوگل پہ حدیث کا نمبر لکھو, حدیث نکل آتی ہے. یہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم اتنی کوشش بھی نہیں کرتے کہ حدیث اس طرح کی آگے بیان کریں یا نہ کریں, بلکہ جو کچھ آتا ہے آگے بھیجتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین کی صحیح صورت ہمارے سامنے نہیں آتی. ضعیف روایات کی بھرمار ہے, موضوع اور من گھڑت روایات, قصے کہانیاں لوگ بیان کیے جا رہے ہیں, صحیح بات بیان نہیں ہوتی. حضرات یہ قرآن مجید کا اگر کوئی بندہ ترجمہ ہی پڑھ کے جمعوں کے اندر شروع کر دے تو بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگا. احادیث صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, دوسری روایات ہیں, یہ بیان کرتا جائے. کتنا وقت اس کو درکار ہے, تو کیا ضرورت پڑی ہے قصے کہانیاں یہ اس طرح کی بیان کرنے کی. صحیح روایت بیان کرنی چاہیے اور پھر احادیث جو ہیں اس کو اچھی طرح سے لینا چاہیے. اس کے مطابق پھر جو آمد درآمد کروانا ہے وہ بھی بڑا تحقیق کے بعد, بڑا غور و فکر کے بعد. سنن ابی داؤد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 4399 4399. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت, وہ مجنون عورت تھی اور اس کے ساتھ کوئی برائی ہو گئی. تو جب یہ کیس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس کی تصدیق کر لی کہ برائی ہوئی ہے. تو کہا کہ اسے لے جاؤ, اسے رجم کر دو, سنسار کر دو, پتھر مار کے اس کو ختم کر دو. صحابہ کرام نے اس کو پکڑا, لے جانے لگے. آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا, صحابہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جی اس نے یہ برائی کی ہے, ثابت ہو گئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جا کر اس پہ حد لگا دو, ہم حد لگانے جا رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے کرو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. پھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, اے مومنین کے امیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی یہ روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہتے تھے, مانتے تھے. اور یہاں پر بھی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یا امیر المومنین. اور اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی, اکثر کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی اور چارپائی پہ ان کو لٹا دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا. تدفین سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جہاں مجمع کھڑا ہے وہاں پیچھے آتے ہیں اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ عمر آج اس طرح کا بندہ پیچھے کوئی نہیں رہا جس طرح کے آپ کے اعمال سے میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح کی اعمال لے کے آپ اللہ کے پاس پہنچے ہیں اسی طرح کے اعمال میں لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار بھی تھا, احترام بھی تھا, اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو خلفاء راشدین کی کیسی محبتیں ہیں. یہاں پر اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اما علمت ان الکلام قد رفع عن ثلاثۃ, کہ امیر المؤمنین وہ جو حدیث آتی ہے کہ 3 بندوں کے بارے میں وہ ان سے وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں, ان کے اوپر حکم نہیں لگایا جاتا. ان میں علی المجنون حتی یبرأ, مجنون اگر کوئی بندہ اس کا دماغ ہل جاتا ہے, دماغ ہلا ہوا بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں لگتی. تو امیر المومنین یہ تو عورت بیچاری پاگل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد فرمایا فجعل یکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم بھائی ہیں, کتنے عظیم ساتھی ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ مجھے بتا بھی دیا, اس کی یاد دہانی بھی کروا دی, اور ایک جو اس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو مجنون تھی بیچاری, جس کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کر دی تو وہ رجم ہونے سے بھی بچ گئی. اللہ اکبر کہا کہ اللہ کا شکر ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ حدیث لینے میں, حدیث کے مطابق عمل درآمد کروانے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4591 4591 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کسی راستے میں جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو وہاں آگے انہیں ایک بندہ ملا، اس کے پاس بکریاں تھیں، تو اس بندے نے السلام علیکم کہا، تو صحابہ کرام فقاتلوہ وآخذوا غنیمتہ غنیمتہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ شاید یہ ہم سے ڈر گیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ایک لشکر آ رہا ہے، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا ہے، شاید یہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پر تحقیق ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یہ والا مسئلہ کر دیا، فلاحق المسلمون، مسلمان جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہتا ہے تم انہیں یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، وہ کہ تحقیق ہونے کے بعد پھر آگے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو حضرات پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں بھی بڑا ہوتا ہے کہ کسی کا بھی کوئی کیس کسی کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ لمحہ مارو، پہلے لمحہ نہیں پڑھنا چاہیے، پہلے اس سے تحقیق کرنی چاہیے، اس کی جرم دیکھنا چاہیے کہ اس کا اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اسے سزا دینی چاہیے، اگر جرم ہی ثابت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور ادھر سے مسلمانوں کو وہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے، شہید بھی کر رہا ہے۔ جب اس کے اوپر تلوار آئی نا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک صحابی غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو کافروں کے لشکر میں تھا، ہمیں قتل کر رہا تھا، ہمیں مار رہا تھا، اب اس کی باری آئی ہے تو کلمہ پڑھ دیا۔ جب یہ مسئلہ ہوا نا تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا اگر یہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا آ گیا تو پھر کیا کرو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور پھر نبی علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ حضور اس نے تو ڈر کے پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ شکل کا قلبی ہی، آپ نے اس کا دل کھول کے دیکھ لینا تھا نا کہ ڈر کے پڑھا ہے کہ کیسے پڑھا ہے، اس بات کا تجھے کیسے پتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے اوپر بھی کوئی حکم لگانا ہے، خاص طور پہ بہت بڑا حکم یا اتنی بڑی حد لگانے سے پہلے حدیث کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور پوری تحقیق کے بعد حدیث آگے بیان کرنی چاہیے اور پوری تحقیق کے بعد ہی آگے ایک دوسرے کے اوپر کوئی حد یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الکفر والکافرین واذل البدعة والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔